أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب میں کتاب الطہارہ، طہارت کے ابواب، طہارت کے مسائل، جس میں پانی کے مسائل تھے، وضو کا طریقہ، غسل کا طریقہ، اور کسی ناپاک چیز کو پاک کیسے کیا جا سکتا ہے، جسم ناپاک ہو جائے تو اسے کیسے پاک کرنا چاہیے، کپڑا ناپاک ہو تو پاک کیسے کرنا چاہیے، ایسے بہت سے مسائل کتاب الطہارہ کے اندر حدیث کی روشنی میں بیان کیے گئے۔ اب یہاں سے کتاب الصلاۃ، نماز کی کتاب، نماز کے مسائل کا بیان شروع ہو رہا ہے، جس میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے سب سے پہلے باب المواقیت یہ عنوان ذکر کیا ہے۔ باب المواقیت، مواقیت کا مطلب یہ میقات سے ہے، اور میقات کا مطلب ہوتا ہے متعینہ وقت، چونکہ نمازوں کے لیے اوقات متعین ہیں۔ دن بھر میں 5 وقت کی نمازیں ہوتی ہیں، اور یہ پانچوں نمازوں کے لیے اوقات متعین ہیں۔ انہی اوقات کا اہتمام کرتے ہوئے ہم مسجد میں حاضر ہوتے ہیں اور با جماعت امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عبادتیں ہم پر فرض فرمائی ہیں، ان میں سب سے اہم عبادت یہ ایک نماز ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس نماز کے بارے میں فرمایا، حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ نمازوں کی حفاظت کرو، نمازوں کی پابندی کرو، نمازوں کا اہتمام کرو، اور خاص طور پر نماز وسطی، درمیانی نماز۔ بعض علماء نے اس سے مراد عصر کی نماز لی ہیں۔ تو جتنی بھی نمازیں ہیں فجر سے لے کر عشاء تک، یہ 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کرنا اور نمازوں کا اہتمام کرنا، تکبیر تحریمہ کے ساتھ باجماعت مسجد میں آ کر پڑھنے کی کوشش کرتے رہنا، یہ ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ تو تمہیداً چونکہ نماز کے مسائل شروع کیے جا رہے ہیں، تو اس سے پہلے نماز سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی کہ نماز ایک ایسی مخصوص عبادت ہے کہ جو تکبیر تحریمہ سے شروع ہوتی ہے اور سلام پر ختم ہوتی ہے۔ اس عبادت کے لیے طہارت شرط ہے۔ اس سے پہلے طہارت کے مسائل جو بیان کیے گئے، اس کا مقصد یہی تھا کہ کیونکہ طہارت کے بعد جتنے محدثین ہیں، امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد، امام ترمذی، امام نسائی، امام ابن ماجہ اور دیگر محدثین، ان تمام نے جو حدیث کی کتابیں لکھی ہیں، تو انہوں نے کوشش یہ کی ہے کہ نماز کے مسائل سے پہلے طہارت کے مسائل بیان کریں۔ اسی لیے کسی نے بھی طہارت کے مسائل کو چھوڑ کر نماز کے مسائل پہلے بیان نہیں کیے۔ حالانکہ توحید کے بعد اسلام کا جو دوسرا رکن ہے وہ نماز ہے، لیکن نماز کے لیے طہارت شرط ہے۔ اور جتنے فقہاء کرام ہیں، جتنے ائمہ کرام، جس کو فقیہ کہا جاتا ہے، جتنے فقہاء ہیں جو فقہی مسائل بیان کرنے والے ہیں، پورے کے پورے سب نے نماز سے پہلے طہارت کے مسائل بیان کیے۔ جب بھی ان کی کتابیں شروع ہوتی ہیں تو پہلے طہارت کے مسائل آتے ہیں، اس کے بعد نماز کے مسائل، پھر روزے کے مسائل، پھر زکوٰۃ، پھر اس طرح سے حج کے مسائل۔ تو یہ ترتیب رہی ہے تقریباً تمام فقہ کی کتابوں کی۔
یہ فقہا کی کتابوں کا یہ طریقہ ہے۔ تو محدثین نے بھی، بعض محدثین میں بلکہ اکثر محدثین نے بھی یہی طریقہ اپنایا کہ حدیث کی کتابیں بھی جب ہم لکھیں تو ان کتابوں کے ترتیب کا جو منہج ہوگا وہ فقہی کتابوں یا فقہی مسائل کا طریقہ ہونا چاہیے، اس وہ ترتیب ہونی چاہیے۔ اسی لیے امام بخاری نے بھی ایسا ہی کیا، امام مسلم ہے، امام ابو داؤد ہے، امام نسائی۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب بھی مثال کے طور پر اگر آپ کو طہارت کا کوئی مسئلہ معلوم کرنا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ مسئلہ معلوم کرنے کے لیے ہم صحیح بخاری دیکھیں، صحیح بخاری دیکھیں، تو صحیح بخاری تو بڑی کتاب ہے، تو آپ وہ مسئلہ کہاں تلاش کریں گے؟ کتاب کے شروع میں، درمیان میں، آخر میں، بڑی سی کتاب ہے، کون سی جگہ آپ دیکھیں گے؟ ایک تو یہ فائدہ ہے کہ آخر میں یا شروع میں فہرست ہوتی ہے، انڈیکس ہوتی ہے، تو انڈیکس فہرست کے ذریعے آپ پہچان سکتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ کو کم سے کم باہر سے ہی وہ جگہ معلوم ہو جائے کہ یہ آخر یہ مسائل کہاں ملیں گے۔ تو صحیح بخاری کا حوالہ دینا ہے، حدیث نکالنی ہے، تو امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب آپ جب کھولیں گے تو بالکل شروع میں آپ طہارت کے، وضو کے، غسل کے اور تیمم کے اور دیگر جو وضو پانی کے سب کے سب مسائل، پاکی اور ناپاکی کے مسائل آپ کو بالکل شروع میں مل جائیں گے۔ آپ چاہتے ہیں کہ امام مسلم، صحیح مسلم کا حوالہ دیں تو وہاں بھی آپ کو شروع میں مل جائیں گے۔ ابو داؤد کا حوالہ دینا چاہتے ہیں تو آپ کو آگے تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جیسے آپ کو نماز کے مسائل معلوم کرنا ہو تو تھوڑا سا چند صفحات آگے گزر جانے دیں، اس کے بعد نماز کے ابواب، نماز کے مسائل شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ حج کے مسائل معلوم کرنا ہے تو طہارت ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، یہ سب ختم ہونے کے بعد پھر حج کے مسائل آتے ہیں، فقہ کی کتابوں میں بھی اور حدیث کی کتابوں میں بھی۔ تو صحیح بخاری میں آپ کو دیکھنا ہے تو حج کے مسائل تقریباً آدھی کتاب ختم ہونے کے بعد آپ کو ملیں گے۔ تو محدثین نے اس ترتیب کا بہت اچھا اہتمام کیا ہوا ہے، جس سے علم حاصل کرنے والوں کے لیے بڑی سہولت ہوتی ہے۔ کوئی مسئلہ معلوم کرنا ہے، دلیل معلوم کرنی ہے، حدیث تلاش کرنی ہے، تو اس سے ایک ترتیب، جیسے کسی بھی جگہ کا اگر عنوان، ایڈریس وغیرہ صحیح ترتیب سے لکھا ہوا ہو تو پھر آپ کو وہاں پہنچنے میں آسانی ہوتی ہے۔ اگر ایڈریس وغیرہ، عناوین وغیرہ، روڈوں کے نام، گلیوں کے نمبرات وغیرہ یہ سب صحیح لکھے ہوئے نہ ہو تو آدمی گول گول ادھر سے ادھر گھومتا رہتا ہے۔ کہ تو ان کتابوں کا مسئلہ بھی ایسا ہی ہے، سب نے ایک بہترین ترتیب بنائی ہوئی ہے کہ کسی بھی جگہ سے کوئی بھی انسان، کوئی بھی طالب علم وہ چیز تلاش کرنا ہے تو اس ترتیب سے اس کو وہاں پر پہنچنے میں اور دینی مسائل معلوم کرنے میں، حل کرنے میں بہت آسانی ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ دین آسان ہے تو اس کو آسان بنا کر بھی آپ کو پیش کرنا ہے۔ دین آسان ہے تو آسان بنا کر بھی آپ کو پیش کرنا ہے۔ تو یہاں پر جو کتاب الصلاۃ، نماز کے مسائل ہیں، تو نماز کے مسائل میں ہمیں یہ، جیسے ہم نے کہا کہ تکبیر تحریمہ سے یہ نماز شروع ہوتی ہے، سلام پر نماز ختم ہوتی ہے، اور نماز کی جو ابتدائی دور میں نماز کی جو رکعتیں تھیں وہ دو ہوا کرتی تھی، دو رکعتیں ہوا کرتی تھی۔ بعد میں پھر ظہر اور عصر کی 4 رکعت کر دی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ سے مدینہ کی جانب ہجرت سے 3 سال پہلے، غالباً 3 سال پہلے ہی وہ معراج کے واقعے میں نماز کی فرضیت فرمائی۔ اس سے پہلے تک یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بن گئے، نبی بنائے جانے کے 10 سال کا جو عرصہ گزرا ہے، یہ 10 سال میں نماز فرض نہیں تھی۔ نماز کی فرضیت کا جو واقعہ پیش آیا وہ 10 سال کے بعد، وہی معراج کا واقعہ ہے۔ تو ابھی اس درمیان میں ہم نے مرتبہ پڑھا ہے سیرت کی کتابوں میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے سامنے نماز پڑھ رہے تھے اور اہل مکہ نے اونٹ کی اوڑی لا کر ڈال دی۔ آپ نماز پڑھ رہے تھے اور طفیل بن عمرو دوسی آئے جنہوں نے کان میں روئی بھر لیا تھا، وہ آئے، انہوں نے قرآن سنا، نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ آپ سجدے میں گئے ہوئے تھے، کسی نے پتھر اٹھا کے آپ کے سر پہ مارنا چاہا۔ تو یہ سب واقعات یہ کہاں کے ہیں؟ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ معراج کے واقعے سے پہلے بھی وہاں پر نمازیں پڑھی جاتی تھی، کیونکہ
دین اسلام تو نبی کے آنے کے بعد سے نہیں آیا ہے، دین اسلام تو آدم علیہ السلام سے ہے، اور مکہ مکرمہ میں دین ابراہیمی موجود تھا۔ ابراہیم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے جو شریعت نازل فرمائی تھی اس کے اعمال، اس کے طور طریقے موجود تھے۔ آہستہ آہستہ لوگوں نے انہیں بھلا دیا تھا، انہیں چھوڑنا شروع کر دیا تھا، شرک کے دلدل میں پھنستے چلے گئے، اور نبی کا جو لایا ہوا دین تھا، جو شریعت تھی، وہ چھوڑتے چلے گئے۔ تو کچھ چیزیں باقی تھی، ان میں سے نمازیں بھی تھی۔ اس لیے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام نماز پڑھتے تھے، صبح و شام نمازیں پڑھا کرتے تھے، معراج کی واقعے سے پہلے بھی۔ تو وہ نمازیں کون سی تھی؟ وہ نمازیں دین ابراہیمی کا جو بچا ہوا کچھ حصہ تھا اس میں سے تھی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج میں آپ کو آسمان پر بلایا اور بغیر کسی واسطے کے 5 وقت کی نمازوں کا تحفہ دیا۔ جتنی عبادتیں فرض ہوئی ہیں، اسلام کے جتنے احکامات نازل ہوئے ہیں، سب زمین پر جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے، لیکن نماز یہ آسمان پر اور بغیر کسی کے واسطے سے۔ شروع میں 50 وقت کی نمازیں آپ کو دی گئی، اور پھر آہستہ آہستہ کم کر کے اس کو 5 بنا دیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا وہ طویل واقعہ ہے، اور جب 50 کو 5 کر دیا گیا تخفیف کر کے، تو ساتھ میں یہ بھی بتا دیا گیا کہ نمازیں تو 5 رہے گی لیکن ثواب 50 کا رہے گا۔ یعنی مطلب یہ ہوا کہ کوئی آدمی 1 نماز پڑھتا ہے تو اسے 10 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ تو ابھی ہم نے مغرب کی نماز پڑھی، نماز تو ہماری 1 ہوئی ہے لیکن 10 نمازوں کا ہمیں ثواب ملا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدا میں نمازوں کی تعداد 50 بنائی تھی، تو اللہ نے تعداد تو کم کر دی، یعنی محنت کم کر دیا، لیکن اس کا ثواب بڑھا دیا، ثواب جہاں کا وہاں رہ گیا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اپنے بندوں پر ایک بڑی رحمت ہے۔ نماز کی فرضیت کا جو بھی انکار کرتا ہے وہ کافر ہے۔ کوئی اگر نماز کی فرضیت کا انکار کرے کہ نماز فرض نہیں ہے، نماز واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، تو ایسا انسان کافر ہے، کیونکہ اسلام کے جو 5 ارکان ہیں، 5 ارکان میں سے ایک رکن نماز ہے، اور اسلام کی کسی بھی رکن کا انکار یہ کفر ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص نماز کی فرضیت مانتا ہے، قبول کرتا ہے کہ ہاں نماز فرض ہے، لیکن کبھی بھی نہیں پڑھتا، تو ایسا بندہ بھی کافر ہوگا۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، انسان کے درمیان اور کفر کے درمیان جو چیز حائل ہے وہ ہے نماز۔ اگر نماز وہ پڑھتا ہے تو وہ اسلام میں ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے تو وہ کفر میں ہوگا۔ اور خاص طور پر اس میں علامہ ابن باز رحمہ اللہ، جو سعودی عرب کے بڑے مشہور عالم دین گزرے ہیں، اور ان کے فتاوے دنیا کے تقریباً مسلمان قبول کیا کرتے ہیں، تو انہوں نے تو نماز کے سلسلے میں بڑا سخت فتویٰ دیا تھا۔ یہ ہمیشہ نماز چھوڑنے کا مسئلہ نہیں تھا ان کے پاس، اگر لوگ کاہلی سے وقتاً فوقتاً بھی نماز چھوڑتے رہتے ہیں تو انہوں نے اس کے بارے میں بھی کہا تھا کہ انہیں بھی توبہ کرنا پڑے گا، کیونکہ وہ ایسا کرنے سے اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ بہت سخت ان کا فتویٰ تھا۔ اس لیے نمازوں کی پابندی بہت ضروری ہے، نمازوں کا پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر نمازوں کی فرضیت فرمائی ہر ایک پر ہر حالت میں، تو وہاں اس میں کچھ آسانیاں بھی، کچھ رعایتیں بھی کر دی ہیں کہ اگر آپ کھڑے رہ کر نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کر پڑھو، بیٹھ کر نہیں لیٹ کر پڑھو، اگر کبھی مسجد نہیں آ سکی کسی وجہ سے گھر میں پڑھو، لیکن نماز پڑھو۔ آپ نماز کا اہتمام آپ کو کرنا ہے، ہر حالت میں نماز ترک نہیں کرنا ہے۔ اسی طرح سے نماز کے بارے میں کہ جو فرض نمازیں ہیں ہماری، تو ان فرض نمازوں کو باقاعدہ اوقات کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے کہ آدمی جب چاہے جتنی چاہے نماز پڑھے، ایسا نہیں ہے۔ عبادت بھی کرنی ہے تو ایسے کرنی ہے جیسے نبی نے بتایا ہے۔ تو 2 چیزیں ہیں ہمارے پاس، ایک ہے اللہ کی عبادت کرنا، یہ لازمی ہے، اللہ ہی ہمارا معبود ہے، اسی کی عبادت کرنی ہے، لیکن کیسے کرنی ہے؟ تو یہ ایسے کرنی ہے جیسے نبی نے بتایا۔ تو یہاں پر 2 چیزوں میں بھی انسانوں میں کوتاہی ہوتی ہے۔ کچھ لوگ اللہ کی عبادت
کرتے بھی ہیں اور دوسروں کی بھی کرتے ہیں تو اسی کو کہا جاتا ہے شرک، یا کچھ لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہی نہیں ہیں تو اس کو بھی کہا جاتا ہے شرک اور کفر۔ تو جب اللہ کی عبادت میں کوتاہی ہوگی تو وہاں پر بھی شرک اور کفر داخل ہو جائے گا۔ اور عبادت اگر کوئی کرتا ہے لیکن اپنی مرضی کے حساب سے کرتا ہے تو وہ ہو جائے گا بدعت، وہ ہو جائے گا بدعت۔ اس لیے بہت سے مسلمان دنیا کے اندر اللہ کی عبادت بہت کثرت سے کرتے ہیں۔ ذکر و اذکار کیسے کرنا ہے جیسے انہوں نے بنایا ہوا ہے، نبی پر درود پر کیسے پڑھنا ہے جیسے گانے میں، اشعار میں، قوالیوں کے انداز میں انہوں نے بنا رکھا ہے ویسے، تو آپ کو نبی کے درود پڑھنا ہے، عبادت کرنی ہے اللہ کی، تو آپ کو اپنی مرضی سے نہیں کرنا ہے یہ سب کام ایسے کرنا ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا۔ تو عبادت کرنی بھی ہے اور ساتھ میں ایسے کرنی ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ اسی لیے آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، میں نے جیسے نماز پڑھی ہے۔ تو نماز جیسے آپ کو پڑھنا آتا ہے، جیسے آپ سمجھتے ہو، جیسے فلاں نے پڑھا ہے فلاں نے پڑھا ہے ویسے پڑھ لو، نہیں، جیسے میں نے پڑھا ہے میری طرح آپ کو نماز پڑھنی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نماز ہمیں کہاں سے معلوم پڑے گی؟ آپ کی احادیث میں، آپ کی احادیث میں۔ تو انشاءاللہ ہم آگے جو حدیثیں پڑھیں گے تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ بھی پڑھتے چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو نمازوں کا خاص طور پر اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔